صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ آواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الوفات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ میں بطور تبریک پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمہ کو حق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور مقدس کلام سے جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کے ہاں سے ایک برہان اور ایک روشن واضح نور جو ہے وہ تشریف لے آیا ہے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں اور دلیل کے لیے دعوے کا ہونا ضروری ہے۔ دعویٰ پکا ہی تب ہوتا ہے جب دلیل پکی ہوتی ہے۔ اگر دلیل میں کوئی نقص ہو تو پھر دعویٰ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں سوائے اس کے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب رسالت عطا فرمایا، سب سے بڑی کائنات کی دلیل اللہ کے ایک ہونے کی وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں حتیم کے اندر۔ کعبہ شریف کا صحن ہے، حتیم کے اندر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عمیر کا بیٹا جس کا نام وہب ہے، وہ اسیران بدر، جنگ بدر کے بعد جو مسلمانوں نے کافر قیدی کیے تھے، ان قیدیوں میں وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور یہ تھا کہ فدیہ دے دو اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ اب یہ اپنے ہاتھوں پہ جو ہے وہ کاٹیاں کر رہا ہے کہ کاش میرے اوپر اگر قرض نہ ہوتا یا میں صاحب عیال نہ ہوتا تو میں معاذ اللہ محمد کا کام تمام کر دیتا۔ صفوان نے کہا ٹھہرو، اگر یہی بات ہے تو تیری اولاد کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جتنا بھی ہوگا ساری زندگی کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں یہ کام کروں گا اور جو تجھ پر قرض ہے وہ بھی میں دے دوں گا۔
اور جاؤ جا کر کام تمام کرو، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی ہے، اور تم جو ہے وہ اپنا بیٹا بھی لے آنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا کام بھی تمام کر دینا۔ اب اٹھنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو، اتنا جلدی نہ کرو، یہ ہم دونوں میں بات ہے، اپنی بیوی کو بھی نہ بتانا، عورتوں کے پاس بات اتنی نہیں ہے، وہ آگے سفر کر جاتی ہے، ذرا باخبر رہنا، یہ راز تشہد بام نہ ہو، بس راز راز میں ہی رہے، ہم دونوں میں بات پکی ہے۔ اب ہم نے اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر یہ وعدہ کر لیا ہے، میں نے جو ہے وہ تیرا ذمہ تیری اولاد کا اور تیرے قرض کا اٹھا لیا ہے، اور جاؤ۔ اس نے کہا میں رات کو سفر کروں گا، ٹھیک ہے، میرا اللہ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ پکا وعدہ کہ میں کسی کو بات نہیں بتاؤں گا۔ رات کو سفر شروع کیا اس نے، تلوار اس کے پاس ہے، عرب کا دستور تھا کہ مجاہد جیسا بھی ہو وہ اپنے پاس تلوار جو ہے وہ ضرور رکھتا تھا، تلوار اس کے پاس ہے، جا رہا ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچا تو اس وقت صبح کا سہانا موسم وہ شروع ہو چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے، اور سیدنا فاروق اعظم بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام کیا تھا اور فرشتوں کے ذریعے جو مدد فرمائی تھی، اس مدد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باہر دروازے پر عمیر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے، کہا یا رسول اللہ عمیر آیا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا۔ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا آنے دو ذرا اس کو آگے۔ اب جب وہ آگے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی نا اس نے جاہلیت والا سلام کیا، جو جاہلی دور جاہلیت میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے نا، وہ اس نے سلام کیا، صبح خیر، دوسرے لفظوں میں ہمارے جس طرح چلتا ہے کہ گڈ مارننگ، ہاں یہ جاہلیت کا سلام ہے۔ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حضور نے اس کی اصلاح فرمائی، فرمایا کہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے السلام علیکم۔ اس کو یہ بات بھی بڑی کڑوی لگی کہ یہ کیا بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہم مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کا رہنما ہوں، اور تو مجھے جو ہے وہ جاہلیت والا سلام کر رہا ہے۔ فرمایا اس کا جواب دینا واجب نہیں، جواب جو ہے وہ مسنون سلام کا دینا واجب ہے، اور وہ مسنون سلام ہے السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بھائی عمیر کیسے آئے ہو؟ اب پتہ اس نے کیا جواب دیا، کہنے لگا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا اور کسی غرض سے نہیں آیا۔ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور فرمایا جھوٹ مت بولو، صحیح صحیح بات بتاؤ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا، اس کا فدیہ لے لو اور مجھے میرا بیٹا دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حتیم کعبہ میں تو نے اور صفوان ابن امیہ نے بیٹھ کر میرے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، فرمایا جو میرے قتل کی تم نے سازش کی تھی، تیرے تو اس نے قرض کا بھی ذمہ اٹھایا ہے اور تیری اولاد کی جو ہے وہ کفالت کا بھی ذمہ اس نے اٹھایا ہے، اور تو مجھے کہہ رہے میں اپنے جو ہے وہ بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی نا کہ تو نے میرے قتل کا جو تم دونوں نے ادھر منصوبہ بنایا تھا، تو کہنے لگا فوراً مجھے سمجھ نہیں آئی، بات ہم دونوں میں تھی، تیسرے کو کیسے پتا چل گیا؟ بات ہم نے مکے میں کی تھی، مدینے والے نے کیسے جان لیا؟ اور فوراً نیچے بیٹھا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بنا دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب منظر ہے، حضور سید عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب سنو عمیر جب تم دونوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے نا تو وہاں پر تیسرا ارادہ اللہ کا تھا. ہاں اور تم میرے اللہ کی منشا کے بغیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. میرے ساتھ ہر وقت میرے اللہ کی تائید رہتی ہے, میرے اللہ کی مدد رہتی ہے, اور تم کیسے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بس میں نے یہی دیکھنا تھا. قربان جائیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی جب کلمہ پڑھ کے باہر آتے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں, کہا عمیر بتاؤ اب کیا کنڈیشن ہے؟ کہا اب مجھے رب مل گیا. کہا رب مل گیا؟ کہا ہاں. بھئی کیسے ملا ہے؟ کہا جب مصطفیٰ مل گئے تو رب بھی مل گیا ہے, اور جب مصطفیٰ سے دور تھا تو رب سے بھی دور تھا. ہاں تو پتہ یہ چلا جو میرے امام نے بریلی کے بابے نے کہا تھا بس خدا خدا کا یہی ہے. ہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب تک دور تھے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا نا عمر رب کب ملا؟ انہوں نے کہا جب مصطفیٰ ملے. میرا مکے پہ کنٹرول تھا, ہولڈ تھا, میرا اعلان تھا کہ اگر کسی نے مکے میں آ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تو اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا, بیوی کا سہاگ اجڑ جائے گا, خبردار کوئی ادھر آ کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرے گا. پورا کنٹرول تھا مکے پر, لیکن مجھے رب پھر بھی نہیں ملا. رب تب ملا جب مصطفیٰ ملے. اب آگے سنیے, اس کی مثال پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مثال بڑی پیاری ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر عبادت کا مادہ پیدا کیا ہے. ہاں ہر انسان, جب یہ مسلمان نہیں کہا, ہر انسان کے اندر عبادت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب اس کی مرضی ہے وہ آگ کے آگے جو ہے وہ سر کو جھکا لے, وہ چاند کو اپنا معبود مان لے, وہ سورج کو مان لے, وہ پانی کو مان لے, وہ کسی کو مان لے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہر عبادت کرنے والا, ہر پوجنے والا وہ یہی کہتا ہے کہ میں جس کی پوجا کروں وہ مجھ سے طاقتور ہے. کمزور کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا, کمزور کی کوئی پوجا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وہ آگے جو ہے وہ پورا کبھی ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے, جس کو میں اپنا معبود مانوں. ایک گروہ چلتا ہے کہ اب میں کس کی عبادت کروں. اپنے معبود کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک بہت بڑے مٹی کے تودے کے پاس جاتا ہے. کہ تو اتنا بڑا, یہ مجھ سے طاقتور ہے, چلو میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کی عبادت کرتا ہوں. اب جب اس کے آگے کھڑا ہوا نا تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خیال آیا نہیں, اس کو تو پتھر جو ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر آگے چلے گئے, بہت بڑا پتھر کا تودا پہاڑ نما, اس کے آگے کھڑے ہو گئے, اس کو معبود مان لیا. اب پھر خیال آیا نہیں, اس سے زیادہ طاقتور لوہا ہے جو اس کو کاٹ دیتا ہے. اب جب لوہے کے پاس پہنچے تو اس کو معبود ماننے لگے تو پھر زمین نے آواز دی کہ یہ بھی معبود نہیں ہے, یہ کمزور ہے, اس سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو اس کو پانی کی طرح بہا دیتی ہے, پگھلا کر یہ تو پانی بن جاتا ہے. اس کی کیا وقت ہے, جتنا مرضی جو ہے وہ یہ سکل والا, لیکن آگ اس سے زیادہ طاقتور ہے. انہوں نے آگ کے آگے کھڑے ہو گئے. جب آگ کے آگے کھڑے ہوئے نا تو پھر خیال آیا نہیں, اس سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے. ہاں اب پانی کے آگے کھڑے ہو گئے, پھر خیال آیا نہیں, پانی میں جو طغیانی آتی ہے نا یہ اس کی اپنی نہیں ہے. یہ چاند کی جب 14ویں رات ہوتی ہے نا تو سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں, طغیانی اٹھتی ہے, اور اس کی چاندنی سے, تو وہ چاند کی چاندنی کو جب اس کے آگے کھڑے ہوتے اس نے کہا ٹھہرو, میرے اندر یہ جو چاندنی ہے نا یہ میری نہیں ہے, یہ تو میں سورج سے بھیک مانگ کے لیتا ہوں, یہ تو سورج کی چمک ہے, میرے
اب وہ سورج کے آگے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا ٹھہرو، مجھے معبود نہ مانو، میں کمزور ہوں، میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہوں، آدھی دنیا اندھیرے میں رہتی ہے، میرے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اچھا کوئی ایسا ملے جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا۔ چلتے 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 وہ گروہ حجاز مقدس میں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا نظر آنے میں انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، چلنے پھرنے میں انسان ہے، کھانے پینے میں انسان ہے، لیکن یہ عجیب انسان ہے، بھولیا اس کا انسان والا ہے، اشارہ کرے تو درخت جھک جاتے ہیں، اشارہ کرتا ہے تو کنکریاں اس کے نعرے مار رہی ہیں، اشارہ کرتا ہے تو جناب سورج واپس آ جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر 2 قدم اٹھائے تو کہکشاؤں سے اوپر چلے جاتا ہے، یہ تو لامقام کی منزلیں چھو جاتا ہے انسان، یہ کیسا انسان ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت طاقتور ہے۔ اب جب اس کے آگے جھکنے لگے نا تو میرے امام نے کہا تھا پیش نظر ہے نوبہار، ہاں پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو دی ہے بے قرار، ٹھہریے ارے ٹھہریے یہی تو ہے امتحان، نہیں یہاں نہیں جھکنا۔ اب جب جھکنے لگے تو پھر انہوں نے کہا ٹھہرو، میں اپنے آگے جھکانے نہیں آیا، میں جس کے آگے جھک رہا ہوں نا، ہاں وہ تو سنو نا، میں جس کے آگے جھک رہا ہوں، بھئی آپ کس کے آگے جھک رہے ہو؟ آپ سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ کہا ہاں، سر جھکا کر میرے نبی نے پڑھا سبحان ربی معبود برحق کا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نغمہ آلاپا اپنی پیشانی کو نیچے جھکا کر تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ جس نے یہ ساری طاقتیں مجھے دی ہیں نا، وہ میرا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے۔ اب دیکھا انہوں نے مصطفیٰ کو، چاند کے ٹکڑے مصطفیٰ سے دیکھے، انہوں نے ہوتے سورج مصطفیٰ نے پہنچایا تھا، درخت مصطفیٰ کے آگے جھکے تھے، جانور مصطفیٰ کے آگے سجدہ کر رہے تھے، لیکن کلمہ وہ رب اور رب کے رسول کا پڑھ رہے تھے۔ دیکھا تو انہوں نے مصطفیٰ کو ہے، لیکن مان خدا کو رہے۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سن لو، جس نے میرے محبوب کو راضی کیا نا اس نے مجھے راضی کر دیا، اور جس نے میرے محبوب کو ناراض کیا نا وہ اس کو ناراض نہیں کیا، اس نے رب کو ناراض کیا، کیونکہ یہ ہم دونوں میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ ہاں اب آگے سنیے، یہ تب باتیں آتی ہیں جب محبت کی نظر سے کسی کو دیکھا جائے، ہاں محبت کی نظر سے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پھر عیب نظر، پھر نقص نظر نہیں آتے، پھر اس کے عیب وہ بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں فار ایگزامپل آپ بازار جاتے ہیں تو بازار میں جا کر بک سینٹر پہ اس کو کہتے ہیں اچھا مجھے ایک نا پوائنٹر دے دو، وہ کہتا ہے جناب یہ اس کی یہ کوالٹی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہے، اچھا نہیں اس سے بھی اچھا کوئی دو یار، وہ کہتا ہے جناب سب سے اچھا یہ ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ اچھا آپ اس کو کھولیں گے، اس کو چلائیں گے، لکھ کر دیکھیں گے سیاہی پھیلتی تو نہیں، ورق پھاڑتا تو نہیں، ہاں کیسی اس کی خطاطی کیسی ہے، کیسا لکھتا ہے، کیسا ہے، وہ سارا آپ الٹ پلٹ کر کے جب آپ نے دیکھ لیا نا، اچھا آپ بتاؤ بھی قیمت کیا ہے، اس نے قیمت بتائی، فار ایگزامپل اس نے کہا یہ 50 کا ہے، نہیں یار یہ 50 کا نہیں، تھوڑا سا لیس کر دو، نہیں جناب یہ 50 کا ہی ہے، اچھا چلو طے ہو گیا 40 میں یا 50 میں، آپ نے لے لیا اپنے پاکٹ کے اندر، جب اس کو سیٹ کیا نا تو واپس آئے، ایک دوست راست میں ملا، بھی کدھر سے آ رہے ہو؟ یار میں نے قلم لینا تھا وہ لینے گیا تھا۔ اچھا کون سا لائے؟ یار یہ لائے۔ اچھا دکھاؤ، دیکھا، وہ نہیں یار یہ اچھا نہیں ہے، اس سے فلاں کمپنی اچھی ہے، وہ نہیں یار تجھے پتہ نہیں ہے
میں نے بڑا پرکھ کے لیا ہے، میں نے بڑا دیکھ کے اور اس کی لکھائی چیک کر کے سارا، اس کی شاپ پہ اس سے بہترین ہے ہی نہیں تھا، یہ سب سے بہترین قلم ہے جو میں نے لیا ہے۔ وہ کہے گا نہیں یار، یہ اس کو کہے گا یار ٹھہرو، یہ باتیں نہ کرو۔ ہاں، اب اگر بیان کرنی ہے نا تو اس کی کوئی خوبی بیان کرو۔ اب یہ میرا ہو گیا ہے، اب دکان والے کا نہیں، اب یہ میرا ہو گیا ہے، اب یہ شاپ والے کا نہیں رہا۔ بین ہی بلا تفسیر و مثال جو اب بھی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو اس کا پتہ ہے، اس کا نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، تو سمجھ جاؤ ابھی انہوں نے اپنا نہیں بنایا، اور جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں انہوں نے اپنا بنا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اپنا بنائیں یا نہ بنائیں، اور جنہوں نے بنا لیا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آکھر مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نمد بریاں، اس صورت نو میں جانا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا اس صورت نو میں جانا تھا، انہوں نے اس نہیں کہا اس دور کے لیے غیب کا سیگا ہے، انہوں نے کہا تھا اس صورت نو میں جانا تھا، اے جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھوں تے رب دی جس شان تو شانہ، جنہوں نے نہیں نہ دیکھا، جنہوں نے نہیں اپنا بنایا، انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ تیرے جیسی جو ہے وہ ایسی شکل تو میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ تو اچھی شکل والا ہی نہیں، اور جنہوں نے اپنا بنا لیا تھا انہوں نے کہا تھا نہ میرا قبلہ ہوں ولا بعد مثلہ ہوں، نہ آپ سے، نہ میری آنکھوں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا ہے، نہ بعد میں آپ جیسا کیا ہے۔ جنہوں نے دیکھ لیا تھا، جنہوں نے اپنا بنا لیا تھا، انہوں نے کہا سن لو زمانے والوں، قیامت آ جائے گی، حسان کے یہ شعر بطور ضرب المثل بن جائیں گے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہاں، یہ بطور مثال دیے جائیں گے۔ ارے سنو، مسجد نبی ہے، منبر میرے مصطفیٰ کا ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے، تو پھر حسان بن ثابت منبر پہ بیٹھ کر صحابہ کی موجودگی میں، وہاں ابو بکر و علی بھی تھے، سعد و سعید بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، سارے صحابہ، اور پھر جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ خود صاحب نعت وہاں پہ ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کا غلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، بڑے سونے آئے ہوں گے اور آئیں گے، لیکن آقا سارے جو ہیں وہ تیرے قدموں کی خیرات ہیں۔ ہاں، وہ جو جتنا مرضی حسین ہو جائے آقا تیرے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا، اور آقا وہ تو وہ رہے اللہ علی جہاں سے آپ کی سواری ایک بار گزر گئی ہے نا، وہ تو رستے اتنے مہکے ہوئے ہیں، اتنے روشن ہو گئے ہیں۔ آئیے حضرت ام ہند سے پوچھتے ہیں، وہ کہتی جب حضور مدینے آئے تھے نا ہجرت کر کے، تو مدینے کی دیواریں ایسے چمکتی تھی جیسے سورج پوری دوپہر میں چمک رہا ہوگا، اتنی چمکدار تھی۔ جب میرے مصطفیٰ نے مکے کو چھوڑ کر مدینے میں جلوہ فراز کروایا، تو کیا آقا تیرے جیسا اللہ۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا آگے لے چل آپ صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی، میں حدیث پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب میرے سامنے آئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا ہوتا ہے نا، جو مومن تقوی والا ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے،
اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو جس نے ان مراحل سے گزرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک مردہ قبر سے اٹھ کر تمہیں بتا دینا کہ موت کی سختی کیا ہے، ہاں موت کی سختی کیا ہے اور قبر کے اندر کیا معاملے ہیں، نہ تو تم اپنے مردوں کو دفن کرو اور نہ تم دنیا کا کاروبار کرو۔ ہاں تم ہر وقت مسجدوں میں بیٹھے رہو، ہر وقت تمہارا دھیان نہ دنیا کی طرف جائے، اور جو اگر تمہارا کوئی مر جائے تو اس کی قبر بھی نہ بناؤ، اپنے گھر میں رکھو کہ قبر میں اس کو تکلیف نہ ہو میرے جب اس عزیز میں۔ لیکن صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں بہت حیران ہوا کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافی دن گزر گئے، میں بڑا حیران تھا کہ کاش اس کی کوئی وضاحت مل جائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ یہ میں کسی عام مفتی کی بات نہیں کرنے لگا، نہ کسی عام مولوی کی بات کرنے لگا، یہ ان کی بات کرنے لگا جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے نا، اللہ ولی اس کا کوئی لفظ بھی آپ فرماتے ہیں، ایک تو میں نے بے وضو نہیں لکھا، اور ایک جو ہے وہ میں نے جب بھی ایک پیج لکھتا نا اس سے پہلے 1000 مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا تھا۔ اللہ اب ہوا کیا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میری زبان سے وہی سوال نکلا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ فرمانے بلاغت نشان وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کہ کریم آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھی، تو نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ اب کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کافی مرتبہ پڑھی ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے، اس کا درس دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہاں پہ مصر کی عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے اپنے، ہاں یا رسول اللہ وہ ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ تو فرمایا عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو کس کو دیکھ کر؟ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا ہے کہ اس کے اندر عورتیں محو اتنا ہو گئی کہ انہوں نے پھل کاٹنے تھے لیکن اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگی زلیخا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ کوئی عزت والا فرشتہ گزرا ہے۔ یا رسول اللہ ہاں ہے۔ تو پھر فرمایا جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کے حسن میں گم ہو گئی، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ ہاں تو فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ پھر میرے حسن میں گم ہوتا ہے، اس وقت وہ میرے حسن میں گم ہوتا ہے۔ اللہ نے، میرے امام نے کہا تھا اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ غنی کہا اس وقت مومن میرے حسن میں گم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ میرے جلووں میں ہوتا ہے۔ جب وہ یوسف کو دیکھنے والی عورتیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کٹے نہیں کاٹ لیے ہیں، کٹ گئے بے ساختی کے عالم میں، ان سے وہ چھریاں چلی، انہوں نے سمجھا پھل کاٹ رہی ہیں، لیکن ادھر ہاتھ کے پورے انگلیاں جو ہے وہ جدا ہو چکے ہیں۔ فرمایا سنو جو بے مومن ہوتا ہے میرا غلام ہوتا ہے نا وہ میرے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، اور جب میرے جلووں میں گم ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو
مجھے حسن دیا ہے وہ اتنا ایسا حسن ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں اور انگلیاں کاٹ رہی ہیں وہ کٹاتے ہیں اور عرب ہے میرے نام پہ اپنی گردنیں جھکا کر یہ تو عورتیں ہیں، یہ تو صنف نازک ہے، اور انہوں نے تو یوسف کو دیکھا ہے تو فرمایا وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ ہے. ہاں میرے امام نے کہا وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. بالی کہتے سرانے کہ وہ سرانے میں لیٹا ہوا تھا، آخری ہچکی لینے والا تھا، بس دنیا سے جانے والا تھا، ادھر حضور آ گئے. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے اور حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھیے. ہاں ادھر فرشتہ موت کا وہ دیکھ رہا ہے کہ اب کیا کروں، اس کی روح لوں یا اس کا نظارہ کروں. وہ بھی میرے مصطفیٰ کے نظاروں میں گم ہے. ادھر وہ نظارہ کر رہے ہیں، ادھر یہ نظارہ کر رہے ہیں. اب حیرت سے قضا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے حکم میں تاخیر. فرمایا اللہ کا حکم میں تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے، یہ تاخیر ہو گئی تو پھر ایسی زیارت. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھی. اللہ پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے انسان کا، ایک اور مرحلہ. کون سا؟ اب یہ قضا کا تھا نکلی، اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے قبر کا. ہاں قبر کا مرحلہ. سارے دوست احباب مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں تو پھر دعویٰ نہیں، دلیل. دلیل ادھر فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ادھر اس نے یوں دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. اب نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی الماری، نہ کوئی جناب دروازہ ہے، نہ کوئی ڈور، کوئی کسی قسم کا نہیں، بلکہ باپ قریب کھڑا ہو کے مستری سے کہہ رہا ہوتا ہے ممار سے یہاں پہ بھی کچھ مٹی لگا دو، یہاں پہ بھی سیمنٹ لگا دو، یہ سراخ رہ گیا ہے، کہیں پانی نہ اندر چلے جائے، اس کو بھی بند کر دو، کوئی جانور نہ اندر چلے جائے. ارے جہاں پہ سارے واسطے منقطع ہو گئے، بظاہر سارے واسطے منقطع تھے، منو مٹی کے نیچے لیٹا ہوا میرے مصطفیٰ کا غلام. فرمایا پریشان نہ ہو، تو میرا ہے، تو نے میرے لیے ساری زندگی گزاری ہے، میرے نام پہ تانے برداشت کیے ہیں، میرے نام پہ باتیں سنی تھی نا، اب سارے چلے گئے ہیں، میں تیرے پاس آ گیا. ایک اور مرحلہ، ہاں اس کے بعد ایک اور مرحلہ، وہ کون سا؟ حشر کا میدان. ہاں وہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنا نامہ مال لے کے آ رہا ہوگا کدھر؟ باپ کی طرف، تو باپ یوں پشت کر دے گا، کہے گا یہ مجھے پہچانے نہ میرا بیٹا گزر جائے. ماں کی طرف جائے گا تو ماں بھی پشت کر دے گی، بیوی پشت کر دے گی، بیٹا پشت کر دے گا کہ کہیں آج ابا جی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. ہے نا ایسا؟ آئیے سنیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر حشر کے میدان میں آپ کو ڈھونڈنا ہو، پریشانی کا عالم ہوگا، پسینہ کئیوں کے سر کے اوپر سے گزرا ہوگا، کئیوں کو کانوں تک، کئیوں کو نک تک، کئیوں کو جو ہے وہ سینے تک، اور کئیوں کو بیلی تک، پھر ایسے نیچے ان کے گناہوں کے حساب سے وہ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. آقا اس پریشانی کے عالم میں جب سورج ہمارے کاندھے پر ہوگا، اس نے اپنی آنکھیں بھی کھولی ہوں گی، منہ بھی کھولے ہوں گے، اور اس کا حلیہ سارا ہماری طرف ہوگا. آقا اس وقت آپ کو کہاں پہ ڈھونڈیں گے؟ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر حشر کے سپاہی، وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہاں وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ علیہ. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی
یہ کیا وہ اتنا بڑا میدان، وہاں پر تو جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایون کہ میرے نبی نے فرمایا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں نبیوں کے بابا جان ہیں، وہ ہمارے کعبہ ہیں. ہاں حج کے اکثر رکن ان کی سنت ہے، قربانی ان کی سنت ہے، درود ان پہ ہر نماز میں ہوتا ہے. نام ہی درود ابراہیمی پڑ گیا، اتنی فضیلت ہمارا بابا. اور میرے نبی نے فرمایا وہ اپنے یہ گھٹنے نیچے ٹیک کر یوں ایسے اللہ کے عرش کے سامنے ایسے کہہ رہا ہوگا یا اللہ الہ العالمین نفسی 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 نفسی، یہ کہہ رہا ہوگا. جب ان کا یہ عالم ہے تو موسیٰ اور عیسیٰ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں پر، یعقوب و یحییٰ کیا کہہ رہے ہوں گے. لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہ ہونا. آقا کیا کرے؟ فرمایا میدان پہ بھی مجھے ڈھونڈ لینا، جہاں پہ نیکیاں اور گناہ تل رہے ہوں گے اس ترازو کے پاس میں کھڑا ہوں گا. میری امت اس صراط سے گزر رہی ہوگی، وہاں پر بھی میں کھڑا ہوں گا. امت حوض کوثر پہ آئے گی، وہاں پر بھی میں کھڑا ہوں گا. جہنم کے دروازے پر میں کھڑا ہوں گا. آقا کریم یہ کیا تم ایک اور مقام 3-4، آپ ہر جگہ پر. فرمایا سورج ہے پوری کائنات روشن، فرمایا اسی لیے ایک میں ہر جگہ پر. آقا کیا کرو گے؟ فرمایا محشر کے دن میں جہنم کے دروازے پر اس لیے کھڑا ہوں گا کہ اگر دروگے جہنم میرے کسی غلام کو لے کر آئیں گے تو میں کہوں گا ٹھہرو، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم، اور اس کو جو ہے وہ دیکھو نامہ مال بائیں ہاتھ میں ہے اس کے، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے سامنے تولو نا. فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ لے کر آئیں گے نا اس کو میں ساتھ ہوں گا، میں کہوں گا رکھو چلو نا میں وارث کا. اب وہ رکھیں گے نا تو میں ایسے ایک پرزہ نکالوں گا، ہاں ایسے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں یوں رکھ لوں گا. اب وہ دیکھیں گے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے، گناہوں والا ہلکا ہے. وہ جو پہلے چند لمحوں میں جہنمی تھا اب مصطفیٰ آئے تو جنتی بن رہا ہے. فرشتے پریشان یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آقا کریم یہ کیا ہے؟ تم نے درود پڑھا تھا نا مجھ پر، تم نے مجھے یاد کیا تھا، مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ تیرا درود یہ سنبھال کے رکھا ہوا. اللہ علیہ. ہم تو یہ یہاں پر اب جو موسم چل رہا ہے ہم تو چھٹی سے ہو کر آ جائیں تو پیاس لگے رہے، عرصہ قبروں میں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہم نے قبروں میں رہنا ہے. اس کے بعد اٹھ کر اور سورج کی تپش ادھر، سورج ہمارے سر کے اوپر ہے، سوانے کا بلند، منہ بھی ہماری طرف. آپ تو سورج جو ہے نا اس کی پشت ہے اور اس کے اوپر بھی خول چڑھا ہوا ہے، خول چڑھا ہوا ہے. اور کتنی گرمی ہوتی ہے، ذرا جون جولائی کے دن دیکھ لینا کتنی گرمی ہوتی ہے. اس وقت نہ خول ہوگا بلکہ منہ، 12 منہ اور 40 آنکھیں اس نے کھول لی. اور وہاں پر نہیں اتنی دور جہاں پر آپ ہے، نہیں یہاں پر اتنا قریب، بہت پیاس، زبانیں باہر ہیں. تو پھر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، میرے امام نے کہا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگر زیادہ ہو گئی نفری تو وہ پیالے کم نہ
کیوں کم پڑ جائیں گے؟ یہ کوئی دنیا داروں کا معاملہ ہے؟ آقا کی تعداد کتنی ہے؟ حضور کہہ سکتے تھے میں کوئی گیا ہوں یا میں کوئی دیکھ کے آیا ہوں، مجھے کیا پتا کتنی تعداد ہے؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرے لفظوں میں فرمایا جتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اتنے پیالے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، تم آسمان کے ستارے نہیں گن سکتے نا، ایسے ہی جو وہاں پہ پیالے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں گن سکتے۔ اور کئیوں کو فرمایا میرے صحابہ دے رہے ہوں گے، کئیوں کو میری اہل بیت دے رہے ہوں گے، اور کئی وہ بھی ہوں گے جن کو صاحب کوثر خود دے رہے ہیں۔ اور ادھر صراط پہ بال سے زیادہ بڑی تلوار سے تیز جہنم کے اوپر 50,000 سال کی مسافت، اتنا لمبا پر، اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تم نے گزر رہے، تم میرے ہو نا، وہ عیسیٰ والے گزر گئے، موسیٰ والے گزر گئے، یعقوب و یحییٰ کے گزر گئے، اب یہ میرے ہیں۔ ہاں یہ میرے آ گئے ہیں، ہاں آقا آپ کے ہیں۔ جبریل ادھر آؤ، تمہارا اور میرا وعدہ ہوا تھا میرا آج کی بات، چلو ذرا اس کے اوپر اپنا پر بچھاؤ۔ آقا آپ کے ہیں؟ ہاں میرے ہیں۔ اب جبریل پر بچھائیں، میرے جیسا بندہ گزر رہا ہو اوپر سے، وہ نوری پر ہو، اور یہی نہیں پھر ادھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسے نہیں کہ میں چھوڑ دوں گا، نہیں، ادھر بار میں کھڑا ہو کے پتہ کیا کر رہا ہوں، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اب جب یہ فرمان میرے امام تک بریلی میں پہنچا تو آپ نے فرمایا رضا پر سے اب وجد کرتے گزری۔ وجد پتہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں رقص کرتے گزری۔ پنجابی میں تمہار بولنے آنا بھی ہو، ہاں رضا پل سے اب وجد کرتے گزرو، ڈر کے نہیں جانا کہ گر جائیں گے، نا 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 نا، اب وجد کرتے گزریے، رضا آنکھیں بند کرو اور وجد کرنا شروع کر دو کہ تم پل صراط کے اوپر آ گئے ہو۔ کیوں ہے رب سلم دعائے کو، تم دیکھ نہیں رہے آگے جو ہے وہ دعا کرنے والی ہستی کون سی کھڑی ہے؟ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے ملجا ہیں، وہ میرے مولا ہیں، مجھے گرنے کیسے دیں گے؟ خود وہ گر کے ہم کو اٹھاتے جائیں، خود وہ گر کے ہم کو اٹھاتے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت، غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔